آج پاکستان میں 14 اگست 2026 عیسوی ہے۔ یہ دن پاکستان کے غیر مسلموں سے آزادی کا دن ہے۔ ایک وقت تھا ہندوستان، پاکستان، ان تمام ممالک کا حکمران ایک اسلامی مسلمان حکمران تھا۔ پھر ہماری کمزوری، مسلمانوں کا اختلاف، نفس کی خواہشات کی پیروی، اپنے دین کی کمزوری، برطانیہ جو کہ غیر مسلم ملک تھا، اس نے فریب اور دھوکہ سے مختلف اٹکلوں سے یہ سارا اسلامی ملک اپنے قبضے میں لایا۔ 1858 عیسوی میں وہ ان اسلامی ممالک کا بادشاہ بن گیا۔ مسلمانوں کا بڑا ملک غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ تقریباً 90 سال، 100 سے 10 کم، 90 سال برطانیہ نے اس اسلامی ملک پر حکومت کی، جس میں افغانستان ادھر، پاکستان اور ہندوستان انڈیا، ان تینوں کا بادشاہ برطانیہ بن گیا۔ 90 سال حاکم رہا۔ مسلمانوں کو تکلیف تھی کہ مسلمانوں کا ملک غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا گیا، تو جو مخلص تھے، درد والے تھے، کوشش کر رہے تھے۔ 90 سال کے بعد پھر مسلمانوں نے اپنا ملک واپس کیا۔ 1947 پہلے 1858 میں 1847 سے جس میں پھر ٹکڑا بن گیا، پاکستان علیحدہ اور ہندوستان علیحدہ۔ پہلے تو مسلمانوں کا ملک بڑا تھا، اب چھوٹا ہوا۔ جن علاقوں میں مسلمان زیادہ تھے وہ علاقہ مسلمانوں کے حوالے ہوا، جس میں ہندو زیادہ تھے وہ ہندو کے حوالے ہوا۔ بہرحال مسلمان ہندو سے علیحدہ ہوئے، ان کا اپنا علیحدہ ملک تیار ہوا۔ اس حصے کا نام ہندوستان ہو گیا، اس حصے کا نام پاکستان ہوا۔ مسلمانوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑے مصائب کا سامنا کیا۔ یہ ان کی محنت ہے، ان کی ہمت ہے، ان کی جد و جہد اور سعی بلیغ ہے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں جو انہوں نے اپنا ملک علیحدہ کیا۔ اب ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، الحمدللہ تعالیٰ عز و جل، کہ ہم آزاد ہیں۔ اب ہمارے علاقوں کے جو بڑے ہیں وہ مسلمان ہیں، ہمیں نماز جمعہ پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں، جہاں چاہتے ہیں ضرورت پڑتی ہے مسجد بناتے ہیں، ہر جگہ جمعہ قائم ہوتا ہے، ہر جگہ نماز عید ہوتی ہے۔ حالانکہ پہلے نماز جمعہ کے لیے بھی مسئلہ تھا، نماز عید کے لیے پریشانی تھی، ان کی اجازت کی ضرورت ہے۔ حاکم اجازت دے تو نماز پڑھیں، اجازت نہ دے تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی مسلمان سے چھوٹی غلطی ہے اس کو فوراً جیل میں ڈال دو۔ ان کا اپنا اگر بڑا نقصان کرے پھر بھی اس کے لیے رعایت قائم ہو۔ جب بڑا اپنا نہ ہو تو پریشانی تو ہوتی ہے۔ شکر ہے الحمدللہ، پاکستان کا صدر مسلمان ہونا ضروری، پاکستان کا وزیر اعظم مسلمان ہونا ضروری، پاکستان کے صوبوں کا وزیر اعلیٰ کا مسلمان ہونا ضروری، پاکستان کے جنرل فوج کے اعلیٰ جنرل کا مسلمان ہونا ضروری۔ کوئی غیر مسلم
جنرل اور اسٹاف نہیں ہو سکتا. شکر اللہ کا الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان علیحدہ ہوا. اس کو اب 79 سال ہو گئے. 1947 کے بعد اب 2026 ہے. آئندہ سال 2027 ہوگا. تو 2027 میں 80 سال پورے ہوں گے. اب 80 سال سے ایک کم تو ہوگا 79 سال. آج پاکستان بننے کو 79 سال ہو گئے. پاکستان میں ہمیں پاک شہر، پاک وطن، اسلامی وطن کو پاک وطن کہا جاتا ہے. پاکستان یہ عدل کا ملک ہے. پاکستان انصاف کا ملک ہے. پاکستان اللہ کو ایک ماننے کا ملک ہے. پاکستان شرک کا ملک نہیں. پاکستان دیوتاؤں بتوں کو معبود کہنے کا ملک نہیں. پاکستان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر ماننے کا ملک ہے. پاکستان کا تعلق مدینہ شریف سے ہے. پاکستان کا تعلق قرآن مجید سے ہے. پاکستان کا تعلق اسلامی احکام سے ہے. تو یہ پاکستان ایک پاک ملک ہے. اس کے عقائد پاک ہیں، اس کے احکام پاک ہیں، اس کے قوانین پاک ہیں، اس کے قوانین قرآن کے موافق ہیں، اس کے قوانین حق کے موافق ہیں. تو پھر یہ پورا ملک پاک ملک ہے. اس لیے اس کو پاکستان کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان مکہ شریف میں کیا تو بڑے مسائل پیدا ہوئے. قریش جو بتوں کو مانتے تھے وہ تنگ کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے آپ نے ایک نیا دین ظاہر کیا، چپ کرو، یہ دعویٰ نہ کرو. حضور نے فرمایا حق کا آواز بلند کرتا رہوں گا، حق کا نام عام کرتا رہوں گا، جو کچھ کو کچھ پتہ نہیں کروں گا. آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لے کر مدینہ آ گئے تو ملک علیحدہ بنا. پہلے جیسا ایک تھا تو پریشانی تھی، جھگڑا تھا. مکہ اس وقت ابتدا میں قریش کا بن گیا اور مدینہ اللہ کے پیغمبر کا بن گیا. صحابہ مدینے میں آزاد ہوئے. مدینہ میں آزادی سے عمل کرنے کی طاقت مل گئی. جو حکم کریں کر سکتے ہیں، جو اعلان کریں کر سکتے ہیں، جو شرعی احکام بیان کریں تو کر سکتے ہیں. آزادی سے نماز جمعہ، مکہ شریف میں نماز جمعہ نہیں تھی. حضور جب مکہ شریف میں تھے نماز جمعہ نہیں تھی. حضور جب مکہ میں تھے نماز عید نہیں تھی. حضور جب مکہ میں تھے تو زکوٰۃ نہیں تھی. حضور جب مکہ میں تھے تو روزہ فرض نہیں تھا. حضور جب مدینہ میں آئے نماز جمعہ فرض ہو گئی. مدینہ میں آئے نماز عید آ گئی. مدینہ میں آئے نماز جنازہ آ گئی. مدینہ میں آئے تو شرعی احکام آتے رہے. وہ اسلامی ملک علیحدہ ہوا. حضور مدینہ میں آزاد ہو کر کام کرتے رہے. اللہ نے اتنی طاقت دی کہ پھر مکہ کی مدینہ کا حصہ ہو گیا. مدینہ اسلامی ملک تھا. حضور فتح کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے. ایک وقت آیا کہ قریش بھاگ گئے. مکہ المکرمہ حضور کے قبضے میں آیا. اب مکے میں بھی وہی احکام جاری ہوئے جو مدینہ میں تھے. مکہ میں نماز باجماعت شروع ہوئی. مکہ شریف میں نماز جمعہ آ گئی. مکہ میں نماز عید آ گئی. مکہ میں حج بیت اللہ شروع ہوا. پہلے حج بھی فرض نہیں تھا، تو پرانا دور تھا، اسی رنگ میں حج تھا. حضور جب مدینہ میں آئے تو سن 8 ہجری میں حج فرض ہوا. 8 سال کے بعد، چونکہ ابتدا میں یہ جنگیں جاری تھیں تو حج کا موقع نہیں ملا. 8 سال کے بعد حج فرض ہوا. حضور نے پہلے سے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا. مکہ فتح ہوا، مکہ اسلامی ملک میں داخل ہوا، حج فرض ہوا. ابوبکر صدیق امیر الحاج بن کر لوگوں کو حج کرایا. حضور کے حکم کے موافق سارا حج سر انجام پذیر ہوا اور حج فرض ہوا 8 ہجری میں. ابوبکر صدیق نے 9 ہجری میں حج کرایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری کو خود حج کیا. ہمارے نبی نے سن 10 ہجری میں خود حج کرایا. حضور کے ساتھ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ تھے. یہ سب صحابہ حضور کے ساتھ تھے. جب یہ حج اکبر ہوا، ذوالحج کی 9 تاریخ جمعے کا دن ہوا. ذوالحج کا مہینہ ہو، 9 تاریخ جو حج کا بڑا دن ہے، جمعے کا دن ہو، اس کو حج اکبر کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا تو وہ حج اکبر تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شرکت کی وجہ سے حج کا شرف بڑھایا.
پھر یوم عرفہ جمعہ بنا، حج اکبر بنا، اس طریقے سے حج کا درجہ بنا۔ پھر حضور نے عرفات میں تقریر کی جو کہ اعلیٰ درجہ کے احکام کے صادر ہونے کی تقریر مبارک تھی۔ تو مختلف طریقوں سے حج چمکتا رہا، حج روشن ہوتا گیا، کیا ہم تک علماء کرام حضور کی تقریروں کو سناتے رہیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ میں تھے تو سامنے دشمن رکھتے تھے، اتنی آزادی نہیں تھی جو جتنی آزادی مدینہ شریف میں تھی۔ تو جس طرح مدینہ تشیب ہوا، تشیب منا پاک، مدینہ منا شہر، تشیب منا پاک، مدینہ تشیبہ پاک شہر۔ تو پاکستان میں یہ دو لفظ ہیں، پاک عربی کی تشیب کا ترجمہ ہے، اسمان مدینہ کا ترجمہ ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان مدینہ تشیبہ کا دوسرا نام ہے۔ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان مدینہ تشیبہ کا دوسرا نام ہے، یہ ترجمے کے لحاظ سے بھی دوسرا نام ہے، اور حقیقت میں بھی وہی پاکستان میں اسلام آیا تو مدینہ شریف کا اسلام ہے۔ مدینہ کے احکام پاکستان میں، قرآن پاکستان میں، نماز پاکستان میں، آزادی سے روزہ پاکستان میں۔ اب بھی کچھ ملک ایسے ہیں جہاں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بیچارے مسلمان چھپ چھپ کر روزہ رکھتے ہیں۔ نماز با جماعت پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، جمعہ تو دور ہے، نماز با جماعت مسجد میں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ایسے بھی ملک اب موجود ہے، اتنے سخت ہیں، شدید ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جو اللہ نے ہمیں آزاد بنایا، آزاد ملک دیا، تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، پاکستان کی قدر کریں۔ آپ پاکستان کی قدر کریں گے، عام لوگ بیچارے کچھ دیہاتی یا ان پڑھ یا تربیت یافتہ نہیں، تعلیم یافتہ نہیں، چھوٹی بات پر اپنے بڑوں کی شکایت کرتے ہیں، یہ ہمارا وزیر غلط ہے، ہمارا وزیر اتنا ظالم ہے۔ آپ اپنے وزیر کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو ہدایت فرما، اس کو نیکوکار، اس کو عادل، اس کو با انصاف، لوگوں پر مہربان۔ اللہ اپنا سچا بندہ، اپنے محبوب کا غلام، لوگوں کا مہربان بنا۔ آپ اپنے بڑوں کے لیے، وزراء، امراء، اراکین دولت کے لیے دعا کریں۔ اسلام نے بھی سمجھایا، گالی دینے کی اجازت نہیں دی، برے لفظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، اپنے فوج کے خلاف نہ بولیں، اپنے وزیروں کے خلاف نہ بولیں۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ ان کو نصیحت کریں۔ نصیحت کرنا اور ہے، سمجھانا اور ہے، برا لفظ کرنا اور ہے، گالی دینا اور ہے، فیس بک میں بری شکل بنا کر شیئر کرنا اور ہے۔ اپنے وزیر، اپنے ملک کے امیر کی فیس بک میں بری تصویر بنا کر، کتے کی شکل بنا کر، خنزیر کی شکل بنا کر، یا اور قسم کی غلط تصویر بنا کر شیئر کرنا شریعت میں حرام ہے، اسلام نے منع دیا۔ اگر وہ خطادار ہے، اگر خطادار ہے تو آپ اپنے ملک کی کمزوری کرتے ہیں، دوسرے غیر مسلم چاہتے ہیں کہ عوام اپنے بڑوں کی شکایت کریں، ان کے خلاف آواز بلند کریں، اور آپ کے ملک میں ظلم برپا کریں گے، آپ کے ملک میں ناقدر کریں گے، فساد کریں گے، تاکہ عوام اپنے بڑوں کے مخالف ہو جائیں۔ ابھی بہت سے ملک ہیں، ان کے ایجنٹ ہمارے ملک میں موجود ہیں، وہ افراط تفریح کی کوشش کرتے ہیں، جہاں فساد فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچے، گالی دیتے ہیں اپنے وزیروں کو۔ اصل میں فساد پھیلانے والے غیر مسلم ہیں، وہی چاہتے ہیں کہ یہ عوام اپنے بڑوں کے خلاف بات کریں۔ اگر فوج نہ رہے دوبارہ یہ ملک تباہ ہو جائے، غیر مسلم ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں، اس ملک کو پھر غیر مسلم ملک بنا دے۔ یہ فوج کی مہربانی ہے، یہ ہمارے ملک کے بڑوں کی مہربانی ہے، یہ عدلیہ کی مہربانی ہے، انتظامیہ کی مہربانی ہے، یہ مختلف ملک کو سنبھالنے والے کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل اور ان کی محنت ہے، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی کوشش ہے کہ ہم محفوظ ہیں۔ ہم اپنے بڑوں کا بھی احترام کریں، جو بھی ہمارے جس شعبہ کے بڑے ہیں ان کو برا بھلا لفظ نہ کہیں، تاکہ ہم خود کمزور نہ ہو جائیں، یا کہ ہم اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ اپنے پاؤں پر کلہاڑی، اللہ کا بندہ اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں کیوں مارتے ہیں؟ آپ اپنے ملک کے سربراہوں کو برا بھلا کہتے ہیں تو آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے ہمیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم کرتا ہے،
احسان کا، رشتے داروں کے حق پورے کرنے، جن کے حق ہیں حق پورے کرنے، منع کرتا ہے برائی سے، فحش کام سے، ظلم سے، فتنہ فساد سے منع کرتا ہے۔ اچھی زندگی گزارنے، دوسروں کو اچھی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے۔ اچھی علماء کی صحبت میں ہے، کامل پیر عالم عمل کی صحبت میں ہے، کسی کامل پیر کی بیعت کرے، اس کی صحبت میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اسلامی زندگی بہترین گزاریں۔ اگر اللہ والوں کی صحبت سے دور رہیں گے، علماء ربانی یہ بھی صحبت سے دور